کچھ چیزیں ضرورت ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں شوق سے بندہ کرتا ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان یہ بندے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بندہ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ اور کچھ چیزیں شوق ہوتی ہیں۔ آپ بازار سے جا رہے تھے تو بیٹا آپ کا آپ کے ساتھ تھا، روٹی، کپڑا، مکان تو ضرورت تھی آپ کی، وہ تو آپ نے کمانا ہی کمانا ہے اپنی زندگی کے لیے، لیکن جب بچہ آپ کے ساتھ تھا، بیٹا آپ کے ساتھ تھا، تو چلتے 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 بچے نے نہیں مانگا لیکن آپ نے ایک کھلونا لے کے دے دیا، آپ نے ایک آئس کریم کا کپ اس کو لے کے دے دیا۔ آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بچہ آئس کریم کھائے گا تو اس کا گلا بھی خراب ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو آئس کریم کا کپ ایک لے کے دے دیا۔ کیوں بھلا؟ بچے سے پیار تھا، آپ کا وہ چیز لے کے دینا آپ کا شوق تھا، فرض نہیں تھا۔ کوئی کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آج تجھے آئس کریم کھوانی ہے، یہ کھلونا لے کے دینا ہی دینا ہے، تو یہ فرض نہیں تھا آپ پہ، تو یہ آپ نے شوق سے کیا، محبت سے کیا۔ اسی طرح سے میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرمانے لگے کہ ایک دوسرے کو نہ تحفہ دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو۔ تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے، تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ ایک بھائی بڑا اچھا سرمایہ دار ہے، بڑا اس کا کام چلتا ہے، ایک اس کا بھائی ماڑا ہے، وہ ذرا غریب ہے، اس کی روزی روٹی کا اتنا وسائل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بڑا بھائی کیا کرتا ہے کہ جمعرات کی جمعرات یا کوئی خوشی غمی میں ایک سوٹ اپنے بھائی کے لیے لے گیا، تو یہ اس پر فرض نہیں تھا، اپنی خوشی سے، اپنے دل جوئی سے، اپنے شوق سے اپنے بھائی کے لیے وہ ایک سوٹ لے گیا۔ آپ مجھے بتائیے وہ جو چھوٹا بھائی ہے اس کو کتنی خوشی ہوگی؟ حضور کا فرمان آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، تحفے لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں، دلوں میں خلوص ہوتے ہیں۔ آپ ذرا اس چھوٹے بھائی کی ذرا خوشی تو دیکھیے گا، آپ بڑے بھائی نے سوٹ دیا ہے، کوئی فرض نہیں تھا لیکن شوق سے ذرا دیا، تو کتنے معاملات پیارے ہوں گے، کتنے معاملات آسان ہو جائیں گے، کتنے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ تو تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ تو کچھ چیزیں شوق ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ضرورت ہوتی ہیں۔ جس طرح سے آپ کے ذمے ہے والدین کی کفالت، جن حضرات کے ساتھ ان کے والدین رہتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہے۔ اب والدین کے لیے کپڑا پورا کرنا، روٹی پوری کرنا یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ آپ پر فرض ہے، اس کی آپ کی ڈیوٹی ہے، لیکن بڑا ہی وہ خوش بخت بچہ ہوگا جو سارے معاملات کو صحیح انجام دے رہا ہو، لیکن بیچ میں سے کچھ کمیٹی ڈال کر اپنے اماں ابا کو حج عمرے کے لیے بھیجے، یہ وہ اپنے اماں ابا کو کچھ پیسے، کچھ کمیٹی ڈال کر، کچھ پیٹ کاٹ کر سائڈ پہ لگاتا رہا۔ کوئی ایک وقت آئے گا میں اپنی اماں کو، اپنے ابے کو حج پہ بھیجوں گا، عمرے پہ بھیجوں گا۔ اگرچہ میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں وہ خود نہیں جا سکے لیکن اپنے والدین کو بھیج دیتے ہیں۔ روٹی پوری کرنا ان کی ضرورت تھی، ان کی ڈیوٹی تھی، ان کا فرض تھا، لیکن اس فرض سے ہٹ کر اپنے والدین کو عمرے پہ بھیج دینا یہ اس کا شوق تھا، یہ اس کا تحفہ تھا، یہ اس کا نذرانہ تھا۔ تو کچھ کام فرض ہوتے ہیں اور کچھ کام شوق سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دین اسلام کو دیکھیں، نماز فرض ہے، نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے۔ ابھی رمضان شریف آ جائے گا ماشاءاللہ سے، تو روزہ فرض ہے، ضرورت ہے، جسم کی ضرورت ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں کہ جیسے پیسے کی زکوٰۃ ہوتی ہے اسی طرح جسم کی زکوٰۃ ہے۔ پوچھنے والا نے پوچھا یا مولا، علی المرتضیٰ سے پوچھنے لگے حضور جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات فرمانے لگے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، روزہ رکھا کرو، اللہ تمہارے جسم کو پاک کر دے گا۔ تو روزہ فرض ہے، نہ رکھنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، گناہ کبیرہ کرے گا وہ۔ اسی طرح سے حج فرض ہے، بول کے بتائیے، حج فرض ہے، دین اسلام میں فرض ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے گا، ترمذی شریف میں حضور فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ نے بڑا نوازا، پیسہ تھا اس کے پاس، بڑا نوازا اللہ نے، اس کے باوجود اگر وہ حج کرنے نہیں نہ گیا تو یا وہ یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا۔
یا وہ یہودی ہو کے مرے گا یا وہ عیسائی ہو کے مرے گا، رزق تو اللہ نے دینا ہے، مال تو اللہ نے دیا، اب تو اس میں بھی بخیل ہو جائے، اس میں بھی بخل کرے، کنجوسی کرے، کی ضرورت ہے جان دی، کی ضرورت ہے 8-9 لاکھ لان دی، تو حضور کا فرمان یہ ذہن میں رکھے گا، جس کے پاس پیسے تھے، وسائل تھے اور وہ امیر تھا، اس کے باوجود حج کرنے نہیں گیا، کبھی اس نے شوق ہی پیدا نہیں کیا، کبھی اس نے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ حضور کا کیا فرمان تھا، حج کی کیا اہمیت ہے، یا وہ یہودی ہو کے مرے گا یا وہ عیسائی ہو کے مرے گا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ فرض ہے۔ بیشتر آیات جو نماز کے حق میں آئی ہے نا، وہ اقیم الصلاۃ، اگلا حصہ ساتھ یہ تھا وہ آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک دو۔ لیکن ہم نماز پہ تو زور دیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ وہ بھی چند لوگ رہ گئے ہیں، لیکن زکوٰۃ میں ہم تھوڑی سی ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے کہ یہ جو تم پر مشکلات آتی ہیں نا، تمہارا نقصان ہو جاتا ہے، جانی نقصان ہو جانا، مالی نقصان ہو جانا، حضور فرماتے ہیں کہ اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم زکوٰۃ ٹھیک طریقے سے نہیں دیتے، تم زکوٰۃ ٹھیک طریقے سے نہیں دیتے، تم اپنے مال کو پاک نہیں کرتے، تو رب وہ ناپاک مال کو ضائع فرما دیتا ہے۔ رب تو پھر بے نیاز ہے نا، رب تو پھر بے نیاز مالک ہے، تو جو تم زکوٰۃ نہیں دیتے نا، جو تمہارے نقصان ہوتے ہیں، یہ وہ زکوٰۃ ٹھیک نہ دینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ابھی یہ رمضان شریف آنے والا ہے، ابھی سے اتنی ساری پرچیاں آ گئی ہیں، کوئی حل کڈو، کوئی 2.5% بھی ساڈا کتوں پاسے بچا لو، لیکن دینا ہی کتنا ہوتا ہے۔ وہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ کچھ چیزیں شوق ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں۔ فرض تو دینے ہی دینے ہیں، فرائض تو ہم نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن ذرا شوق سے کریں گے تو دیکھنا، نماز ہم پڑھتے ہیں 5 وقت کی، لیکن کتنا خوش بخت بندہ ہے کہ جو تہجد کے وقت اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور وضو کر کے پھر مصلی سجا لیتا ہے، اور مصلی کے بعد پھر کثرت نوافل کرتا ہے۔ اب یہاں پہ حدیث سنا دو نبی پاک کی، یہ میں نے بیشتر جمعہ میں اس کو سنایا، لیکن اس کے باوجود یہ حدیث ویسے ہی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، حضور جب معراج شریف سے واپس آئے تھے نا، تو حضور پوچھنے لگے، بلال تو کوئی خاص کام بھی کرتا ہے، تو کوئی خاص کام بھی کرتا ہے؟ حضرت بلال حبشی فرمانے لگے، یا رسول اللہ آپ کی ڈیوٹی کرنی ہے، سونے آپ کی خدمت ہی کی ہے، ساری زندگی آپ کی خدمت ہی کرنی ہے، کوئی خاص کام تو نہیں کرتا۔ حضور فرمانے لگے، نہیں بلال، میں نے نا تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے، تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے، بتا تو کوئی خاص کام کرتا ضرور ہے؟ یا رسول اللہ ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ وضو کر کے نا 2 نفل پڑھ لیا کرو، فجر دی نماز نہیں، ظہر اثر نہیں، مغرب عشاء نہیں، نفل، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایویں ہی ہے، پڑھو گے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو گے تو، اور یہ بھی انداز رکھنا، نہ پڑھو گے تو پھر بھی، ارے بھائی نوافل نبی پاک نے پڑھے ہیں، نوافل حضرت بلال حبشی نے پڑھے ہیں، اس چیز کو آپ اتنا لائٹ لے لیں، اس چیز کو اہمیت ہی نہ دیں، تو یہ رویہ درست نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وضو کر کے نا تحیت الوضو کے 2 نفل پڑھ لیا کرو، حضور فرمانے لگے، بس اسی برکت سے رب تعالیٰ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ میں نے تیرے چلنے کی آواز، تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے۔ اب دوسری حدیث